الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف سے متعلق بات چل رہی ہے، چند مسائل بھی ذکر کیے تھے۔ اعتکاف کی عبادت، اس کے متعلق فقہا نے اس بات کو دیکھتے ہوئے یہ بھی بات عرض کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی اعتکاف کو ترک نہیں فرمایا، لہذا یہ بھی سنت مؤکدہ بھی ہے، یعنی کہ لازمی سنت، کہ اس پر تو عمل ضروری کرنا ہی چاہیے۔ دوسرا، آپ دیکھیں تو اعتکاف کی نیت کا ارادہ اللہ کس شخص کے دل میں ڈالتے ہیں، یہ غور کرنے کی بات ہے۔ ہر ایک کے دل میں تو نہیں یہ ارادہ آ جاتا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ڈالتے ہیں۔ جیسے اصحاب کہف کو دیکھیں نا، ان کے دل میں اتنے فساد والے زمانے میں خیال پیدا کیا اللہ نے، اور وہ ایک کوہ کے اندر، یعنی کہ غار نما، اس سے بڑی جو ہوتی ہے، جس کا دھانا بڑا ہو اور اندر چھوٹی جگہ ہو، وہ غار کہلاتی ہے۔ جس کا دھانا چھوٹا اندر بڑی جگہ ہو، وہ کوہ کہلاتی ہے۔ اس کے اندر، اسی لیے انہیں کہا جاتا ہے اصحاب کہف، اور وہ ادھر چھپ گئے، ان کے دل میں اللہ نے خیال ڈال دیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خیال کس نے ڈالا کہ وہ سارے بتوں کے مخالف ہو کر اور تمام باطلہ عقائد کے مخالف ہو کر الگ ہو گئے، وحدانیت کی طرف ہو گئے۔ دل میں خیال ڈالا، اور اس الگ ہونے کی برکت سے کیا ہوا فائدہ حاصل، کہ اللہ نے دیکھیں کیسے زبردست جو ہے وہ اسحاق علیہ السلام عطا فرمائے، اسماعیل علیہ السلام، ان سے پھر آگے حضرت اسحاق اور یہ اولادیں چلی۔ تو ایسے ہی معتکف بھی جب دنیا والوں سے الگ ہو جاتے ہیں نا، اور اعتکاف کا تو اصل جو حاصل حصول ہے یہ ولایت ہے۔ اگر مل جائے کسی کو صحیح معنی میں، اگر اعتکاف کر جائے وہ، اور یہ بڑا دل پہ پتھر رکھ کے وہ کر سکتا ہے، اتنا آسان عمل نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، نبوت کا دروازہ اللہ نے بند کر دیا، لیکن ولایت کا دروازہ بھائی کھلا ہوا ہے۔ ولی کوئی بھی بن سکتا ہے، کوئی کسی کو روک نہیں سکتا ولی بننے سے، اور ولی بنانے کے لیے لاکھوں لوگ حاضر ہیں۔ آپ کو جتنا فساد ہوگا، جتنا فتنہ پھیلا ہوگا، اتنا آسان ہو جائے گا ولی بننا۔ وہ مولانا حکیم اختر صاحب سے لوگ کہتے تھے نا، حضرت اس قدر بے پردگی ہو گئی، ایسے گناہ عام ہو گئے، بچنا محال ہو رہا ہے، کیا کریں؟ تو حضرت کیا فرماتے تھے کہ یہی تو سب سے بہترین بات ہو گئی، کہ جس قدر گناہ کے دروازے کھلے ہوئے، جس قدر گناہ عام ہے، اتنا زیادہ اب تمہیں محنت کرنی پڑے گی، اتنا آسان ہو جائے گا راستے سیدھے کرنا۔ وہ علامہ اقبال بھی یہی تو کہتے ہیں نا کہ یہ جو مخالف ہوائیں چل رہی ہیں تو یہ تمہیں اونچا اڑانے کے واسطے چل رہی ہیں۔ جتنی بھرمار ہوگی فتنوں کی، اب یہ بندہ کیا کرتا ہے، دل میں ڈالا اللہ نے، اور ارادہ کر کے لوگوں سے الگ ہو کر، تو اب ضرور بے ضرور اگر صحیح معنی میں اس نے اعتکاف کر لیا نا، تو اس کو ولایت بھی مل سکتی ہے۔ بھائی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، لیکن صحیح معنی میں اعتکاف کر تو جائے، پہلے یہ 9-10 دن صحیح سے گزار تو جائے، کھانا پینا اس کا کوئی کم نہیں ہوگا، اللہ ایسا دیں گے نا بس بس کرے گا۔ لیکن کرنا کیا ہے، برداشت، صبر، تحمل، ایک دوسرے کے الٹ مزاج کو چپ کر کے سہ جانا، برداشت کر جانا، اور اف نہ کہنا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ میں الفاظوں میں تو ایسے ہی کہہ گیا، آپ نے سن لیا، لیکن جب یہ کرنے کا وقت آتا ہے نا، تب اوقات سامنے آتی ہے۔ میں اپنی بات کر رہا ہوں، تب سامنے آتا ہے کہ میں کیا چیز ہوں۔ تو اگر تو بھائی یہ درجے اور مرتبے حاصل کرنے، تو پھر جو ہے نا یہ کڑوے گھونٹ جو ہے نا مسلسل پینے پڑیں گے۔ تو بہرحال
اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین یا ارحم الراحمین۔ جتنے بھی مسلمان پریشان حال ہیں جہاں کہیں بھی ہیں، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ بیمار حال ہیں تمام کو صحت شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما دیجیے۔ ہمارے دوست بھائی محمد ظہیر صاحب کا جو انتقال ہوا آج، ان کی بھی مغفرت کی دعا کرے، اللہ تعالیٰ ان کی خوب مغفرت فرما دے۔ یا اللہ ان کے تمام سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما دے۔ یا اللہ ان کے درجات کو خوب بلند فرما دے۔ یا اللہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائیے۔ یا اللہ ایسے ہی خاور بھائی کے والدہ کا انتقال ہوا، ان کے بھی درجات کو خوب بلند فرما دیجیے، ان کی قبر کو نور سے منور فرما دیجیے۔ یا اللہ جنت کا پروانہ انہیں عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائیے۔ یا اللہ جتنے بھی ہم مسلمان ہیں، یا اللہ ہمارے والدین عزیز و اقارب رشتہ دار اس دنیا سے رحلت فرما چکے، ان تمام کی مغفرت فرما دیجیے، سب کے درجات کو خوب بلند فرما دیجیے۔ یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ اپنا دیدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائیے، آپ کی شفاعت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ رمضان کے چند ایام باقی ہیں اور 2 تقریباً طاق راتیں باقی ہیں۔ یا اللہ ان ایام میں یا اللہ ہم سے اب تک جتنی کوتاہیاں کمیاں ہوئی ہیں، یا اللہ ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ صحیح معنی میں اپنی مغفرت اس مہینے میں کروانے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ جو اس ماہ رمضان اس مبارک مہمان کا حق تھا، یا اللہ وہ ہم ادا نہ کر سکے، یا اللہ اس جرم عظیم پر ہم سب کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ بقیہ جتنے بھی ایام رہ گئے، یا اللہ ان کو اچھے انداز میں گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہر قسم کے گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ نیکی کا شوق دل میں پیدا فرما دیجیے۔ یا اللہ گناہ سے بچنے کا شوق دل میں پیدا فرما دیجیے۔ یا اللہ تقوی والی زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ یا اللہ جیسے ہم نے اس رمضان میں نمازوں کا باجماعت مسجد کے اندر اہتمام کیا، تراویح کا اہتمام کیا، روزے کا اہتمام کیا، قیام اللیل کا اہتمام کیا، گناہوں سے بچنے کا اہتمام کیا، نیکیوں کے کرنے کا اہتمام کیا، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کیا، ذکر و اذکار کا اہتمام کیا، یا اللہ پورے سال اسی طریقے سے ہمیں باجماعت نماز، قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، گناہوں سے بچنا، نیکی کی طرف دوڑنے کی یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ دین کی محنت کے اندر لگنے کی توفیق عطا فرمائیے، دین کا علم سیکھنے کا شوق پیدا فرما دیجیے۔ یا اللہ دین کا علم سیکھنے کا شوق پیدا فرما دیجیے۔ یا اللہ دین کے سیکھنے کا علم سیکھنے کا شوق پیدا فرما دیجیے۔ یا اللہ جہالت کے اندھیروں سے ہم سب کو نکال دیجیے۔ یا اللہ جہالت کے اندھیروں سے ہم سب کو نکال دیجیے۔ یا اللہ جہالت والے اعمال سے ہماری جان چھڑائیے۔ یا اللہ جہالت والے اعمال سے ہماری جان چھڑا دیجیے۔ یا اللہ علم والے اعمال کرنے پہ کھڑا فرما دیجیے۔ یا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیریں، برکتیں، وسعتیں، رحمتیں اپنے لیے اس امت کے لیے مانگی، اللہ ہمارے حق میں ان کو پورا فرما دیجیے۔ جن جن شرور سے آپ نے پناہ چاہی، امت کے لیے پناہ مانگی، اللہ ہم سب کو اس سے پناہ عطا فرما دیجیے۔ ہماری تمام دعاؤں کو، نیک حاجات کو اپنی بارگاہ عظیم میں قبول و منظور فرما دیجیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، نستغفرک و نتوب الیک، برحمتک یا ارحم الراحمین۔